بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ امر کیا ہے؟ جب رسول اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ موت کیا ہے، یہ حیران کن سوال تھا، اس لیے کہ سمجھے تھے یہ آخری نبی اعلان ہو گیا تھا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور سب سے زیادہ انسانوں کو جو چیز پریشان کر رہی تھی وہ موت تھی، اس لیے کہ دنیا کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو انہوں نے سوچا کوئی ایسی ترکیب نکل آئے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو موت سے بہت گھبراہٹ تھی کہ مرنا ہے، یہ موت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فوراً جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو وہی آ جائے تو بتاؤں۔ اور پھر جبریل امی آ گئے اور کہا ان سے کہہ دیجئے موت امر ربی ہے، موت اللہ کا امر ہے۔ امر اب اس کے جو بھی معنی آپ اردو میں جیسے چاہے کر لیں، امر ارادہ، عمل، کام، جو چاہے آپ امر کو کہہ لیں، تو اللہ کا امر ہے، اور علی اولی الامر ہے۔ تو پتہ چلا کہ موت کا مالک اللہ ہے، موت کے مالک رسول ہیں، اور موت کے مالک علی ہیں۔ تو اب زندگی کیسے ہو؟ بھائی موت تو آنی۔ تو کہا وہ دنیا تم نے دیکھی نہیں، اس سے اچھی والی دنیا ہے جہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور اگر یہاں تم قبر میں بھی پہنچ گئے ہو اور زندہ رہنا چاہتے ہو تو ترکیب بتا دیں۔ کا مبدت جو مر جائے، من مات شہید علی حب آل محمد، وہ شہید مرا اور شہید زندہ ہے۔ تو محبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم مرتے ہی نہیں، موت نہیں آتی۔ یہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کیا سمجھ میں آئے گا؟ جب بڑی زندگی ملے گی تب پتہ چلے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ جہاں علی کی زیارت ہو جائے، اور علی دیر نہیں لگاتے، یہ کہ مر جاؤ تب زیارت کرو، اسی دنیا میں اسی زندگی میں مزہ لے لو، زیارت یہاں سے شروع کرو، ادھر مومن کا دم نکل رہا ہے اور علی آ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا علی کیا آپ صرف مومنوں کے نزا کی حالت میں آتے ہیں؟ کہا نہیں، جہاں جو بھی مرے، ہر جگہ ہم ہی پہنچتے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم نہ پہنچیں ملک اجازت کس سے لے گا روح نکالو؟ اس لیے کہ مالک امر تو وہ ہیں، اور موت امر ربی ہے، اور امر ربی کے مالک علی ہیں۔ اور آخری تصرف جو ولایت علی کا دکھایا جائے گا وہ یہ کہ موت کو پوچھا تھا کیا ہے، تو جواب ملا تھا امر ربی، اور اعلان یہ ہے کہ اب جو دنیا شروع ہو رہی ہے اس میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو جنت جب مل جائے گی، کچھ سمجھ رہے نا آپ ہماری بات؟ مشکل تو نہیں لگ رہی نا آپ کو؟ بھائی جنت کا دور شروع ہوگا تو موت کا کام ختم ہو گیا، تو یہ کہاں جائے گی؟ ابھی یہ کہاں جائے گی؟ اور اللہ کی مخلوق ہے، امر ربی، اس لیے حدیث پیغمبر ہے کہ صراط پر جب اعلان ہو چکے گا، بڑے اچھے اچھے منظر ہیں، اگر میں آپ کو کبھی دیکھ لیں کیسٹوں میں میں پڑھ چکا ہوں کہ مناظر ہیں محشر کے اور قیامت کے، اس میں ایسے ایسے خوبصورت قرآن نے مناظر کھینچے ہیں۔ ایک منظر یہ بھی ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت والے جنت میں جائیں، جہنم والے جہنم میں جائیں، تو ایک آواز آئے گی ان کو روکو۔ کیسا خوبصورت منظر ہے، فیصلے کے بعد اب روکو۔ پتہ چلا چھنی لگی ہے، ابھی چھنا نہیں ہے معاملہ، روکو، ان سے ایک سوال کرنا ہے،
جنتی فیصلہ ہو چکا. اعمال پہ جو کہتے ہیں نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے, روزے رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے, زکوٰۃ دو گے تو جنت میں جاؤ گے, حج کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے. تو اسی بیس پہ تو جنت میں جا رہے ہیں. نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, حج کیے ہیں, عمرے کیے, اس پہ روکا جا رہا ہے ابھی ٹھہرو. ارے یہ سب بیکار ہے, ابھی جنت میں نہیں جا سکتے. پھر پوچھا جائے گا ولایت علی تھی, فیصلہ اب ہوا. کیسا منظر ہے یہ, کیسا منظر ہے یہ؟ تو یہی منظر ہے کہ جب فیصلہ ولایت علی کا ہو جائے گا اور پھر اس میں سے بھی چھن جائیں گے لوگ. سب نہیں جائیں گے جنت میں, اس میں سے بھی کچھ اور نکال لیے جائیں گے. اور چاہے یاد رکھیے گا یہ ولایت علی والے مسئلے میں جو سب جنت جا رہے ٹھہراؤ, اس سے الگ ایک مجمع ہے, اس کا کوئی نہ ٹھہراؤ نہ کوئی حساب کتاب. وہ ہیں ماتم دار. اس لیے دیکھیں ماتم داروں کی ذمہ داری جناب سیدہ نے لی ہے, اور اس مجمع کی ذمہ داری رسول اللہ اور حضرت علی کے پاس ہے. یہاں مسئلہ پرکھ کے ہوگا. وہ ایک ماں ہے جس کو یقین ہے کہ میرے بچے کے عزادار سچے ہیں, وہ اپنی یقین پر ہے کہ اللہ نے اس سے کہا تھا ایک قوم پیدا کریں گے. تو چونکہ اللہ سیدہ کے لیے وہ قوم بنا رہا ہے تو سیدہ اس قوم کو پہچانتی ہیں. حدیث پیغمبر یہ ہے کہ حسین اپنے چاہنے والوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو. اسی طرح پہچانتی ہیں حسین کے عزاداروں کو جیسے اولاد کو پہچانا جاتا ہے. تو فیصلہ ہوگا, اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو دونوں طرف کا مجمع بھی رک جائے گا, اور پھر اعلان ہوگا صراط پر علی آ رہے ہیں. اور جب علی چلیں گے تو موت کو لایا جائے گا, کالی بھیڑ کی شکل میں موت آئے گی, اور علی بڑھ کر اس کو ذبح کریں گے, اور پھر اعلان ہوگا موت مر گئی. آپ سمجھ میں آیا, موت امر ربی ہے اور اس امر کا مالک علی ہے. اب موت نہیں ہے, علی نے مار دیا. تو بھائی علی سے محبت کر کے آپ اپنے آپ کو امر بنا لیجئے. جتنے وابستہ رہیں گے آپ اتنی زندگی رہے گی. تو یہ سارے علوم سائنسی اور دنیا کے سب یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو کہ مل گئے, اور انہوں نے کیوں ترقی کی؟ دو وجہ وہ سن لیجئے کہ یہ مسلمانوں سے آگے کیوں نکل گئے اور ان کے ملک ترقی یافتہ کیوں ہو گئے. علم میں یہ آگے, ایجوکیشن میں جب یونیورسٹیز سالانہ یونیورسٹیز کی فہرست بنتی ہے, نمبر 2 کون سی ہے, تیسری کون سی ہے, تو 40-42 یونیورسٹیز کے نام چھپتے ہیں ہر سال, جس میں کوئی اسلامی یونیورسٹی کا نام نہیں ہوتا. ایسی تو ایجوکیشن ہے کہ اقوام متحدہ کسی یونیورسٹی کو نہیں لیتا جو اسلامی ہو. یہ ٹاپ پر ہیں اتنی یونیورسٹیز, اس میں کوئی مسلمان ملک کی یونیورسٹی شامل نہیں ہوتی. یہ علم کا عالم ہے اور یہ جہالت کا عالم ہے. تو عیسائیوں کو یہ سب کیسے مل گیا؟ یہ سن لیجئے کہ کیوں مل گیا. اس لیے کہ جب مباہلے میں آئے تو انہوں نے طے کیا کہ علم کی اس منزل پر ہیں یہ کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. علم کو مان لیا اور محبت کر کے چلے گئے. اب انہیں ذلیل کیوں کرے اللہ؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ لعنت ہوگی. عیسائی جھوٹے ثابت نہیں ہوئے, اس لیے اللہ نے ان پہ لعنت نہیں کی. اللہ کی لعنت سے بچ گئے اور رحمت پیغمبر میں آ گئے, ولایت علی میں آ گئے, محبت حسن اور حسین میں آ گئے, اور چہرے, ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اس دن کے لیے رسول نے کہا تھا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ بات عیسائی سمجھ گیا کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں. اللہ نے ترقیاں دے دی, اللہ نے دی ہیں, اللہ کی دی ہیں. شکوہ اللہ سے کرے مسلمان. تو علی کو
خلیفہ پہلی بار کہا رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں، عشیر سے غدیر تک جو وعدہ تھا وہ پورا کرنا تھا۔ غدیر نام ہے سرکار دو عالم کے وعدہ پورا کرنے کا۔ صلوات پڑھیے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ولایت علی نام ہے محمد کی سچائی کا، وعدہ وفا کرنے کا نام ہے ولایت علی۔ اور اتنا اصرار اللہ کو کہ کہہ دیجئے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس فوراً بلغ کے کیا معنی ہے؟ بلغ یعنی جلدی سے پہنچا دیجئے، کنوے کر دیجئے، حوالے کر دیجئے، ان کے کانوں میں بات پہنچ جائے۔ اس کے آگے کوئی معاملہ اللہ نے نہیں کہا مانے نہ مانے، کیا ہو اور کیا نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، پہنچ جائے بات، اسی کو کہتے ہیں تبلیغ۔ تبلیغ کرنا ہے، مانو یا نہ مانو، اسی سے لفظ بنا ہے بلاغ۔ آپ بولتے ہیں ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن اخباروں کو آپ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، یعنی بات پہنچانے کے سرچشمے اور ذرائع۔ اس لیے ہر نبی جب اپنی پوری لائف گزار لیتا تھا اور تبلیغ کر لیتا تھا اور سارے کام ہو جاتا تھا، آخری بات کہتا تھا، آخری آیت پڑھتا تھا قرآن کی جو بار بار قرآن میں آئی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمیں جو کہنا تھا ہم کہہ چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام، یہ کہہ کے ہر نبی چپ ہو جاتا تھا۔ تو آخری نبی کو بھی یہی کہنا تھا کہ بھئی پہنچا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اب راستے تھے یہاں دو، اس پہ غور کر لیجئے۔ جب سرکار سے اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں ان بدوؤں میں اور ان وحشیوں میں تبلیغ کرنا ہے اور رحمت کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اگر تلوار کی ضرورت پڑ جائے گی تو کیا کرو گے؟ تو پھر تمہیں جہاد بھی کرنا ہے اور قتال بھی کرنا ہے۔ تو کہیں اخلاق سے اسلام پھیلے گا اور کہیں مقابل پر اگر آ رہے ہیں تو قتال سے اور جہاد سے تلوار چلے گی۔ جنگیں بھی ہیں، سے زیادہ اسلام میں جنگیں ہیں، بدر سے حنین تک، اور غزوات ہیں، تلوار چل رہی ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ کے پاس دو راستے تھے، سے بھی دین پھیلا سکتے ہیں اور تلوار سے اذن ہے۔ اچھا تو تلوار کون چلا رہا تھا بھائی بدر سے حنین تک؟ ظاہر ہے کہ اللہ اگر علی تلوار نکالتے تو علی پہ الزام آ جاتا کہ ارے بھائی اتنا اچھا اسلام تھا امن کا، یہ علی نے تلواریں چلا کے تو سارا الزام تو علی پہ آ جاتا کہ عربوں کو مارا اور ان کو مارا، ان کو مارا، ان کو مارا، ان کو مارا۔ اب تک تو لوگ رو رہے ہیں نا بنی امیہ کہ ہمارے لوگوں کو علی نے بدر میں مارا، اب تک رونا پیٹنا مچا ہوا۔ یزید بھی رویا تھا دربار میں کہ ہمارے لوگوں کو مار ڈالا۔ تو اللہ نے کہا علی تلوار نہیں نکالنا جب تک ہم اپنی تلوار نہ بھیجیں۔ اب اگر کوئی تلوار کو الزام دے تو علی کی تلوار نہیں ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ وہاں سے آئی ہے، آسمان سے اتری ہے، سورہ حدید اتار دیا۔ ذوالفقار کی شان میں سورہ آیا ہے، سورہ حدید کے لوہا ہم نے آسمان سے اتارا۔ اب اگر کسی کو شکوہ کرنا ہے کہ تلوار کیوں چلی تو اللہ سے شکوہ کرے۔ پیغمبر نے چلوائی تلوار اللہ کی، اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ نہ ایسا جوان ہے اور نہ ایسی تلوار ہے، اور اس کا نام بھی پڑ گیا کہ اتنی مشہور ہو گئی ذوالفقار 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 ذوالفقار۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آل محمد سے متعلق جو چیز منسلک ہو جائے وہ بغیر شجرے اور نام کی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ ہو اس کا نام ہوگا، یہ واقعہ مباہلہ ہے، یہ واقعہ ذہاب ہے، یہ واقعہ شب ہجرت ہے، یعنی نام کے ساتھ واقعہ۔ اور اگر آیت آل محمد کے لیے آئے گی تو اس کا بھی نام ہوگا، یہ آیت مودت ہے، یہ آیت درود ہے، یہ آیت تطہیر ہے۔ اور اگر حدیث آئے گی تو وہ بھی مشہور ہو جائے گی، یہ حدیث قصہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث رایت ہے، کلمہ علم خیبر میں مارد کو دوں گا۔ حدیثوں کے بھی نام ہیں، شجرے ہیں۔ یہاں گھوڑا بھی پلتا ہے تو شجرہ ہوتا ہے، یہاں اونٹ پلتا ہے تو شجرہ ہوتا ہے، یہاں کنیز فضہ آتی ہے تو شجرہ شاہی پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علم کے معنی، اور اسی کو ولایت علی کہتے ہیں۔
یعنی جتنے فضائل کا سمندر ہے جو آپ سن رہے ہیں، جو علم کائنات میں آل محمد کا پھیلا ہے، جتنے معجزات، جتنے واقعات تاریخ اسلام، زمین سے آسمان تک جو کچھ دین میں آ رہا ہے عقائد میں، یہی ولایت علی ہے۔ اور ہر چیز پر علی کا تصرف ہونا چاہیے کہ ہم متوجہ کریں تمام فرقوں کو کہ آپ اگر اتحاد کے نقطے پہ آنا چاہتے ہیں تو سوا مودت اہل بیت کے کسی چیز پر اتحاد نہیں ہوگا۔ آپ رونا پیٹنا مچاتے رہیں اصحاب اصحاب اصحاب، یہ بھی انگریز بھی جانتے ہیں۔ انگلینڈ سے کتنے بی بی سی پہ مذاکرے آئے ہیں اور ایرانی علماء کو بٹھا کے بات کی، انہوں نے کہا شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے؟ تو سیدھی سیدھی بات اسکالرز نے کہی کہ شیعہ وہ ہیں جو محمد کے گھر سے علم لیتے ہیں، سنی وہ ہیں جو باہر سے علم لیتے ہیں۔ یہ ایک سامنے کی بات ہے۔ بھائی گھر کا علم رسول اللہ نے فرمایا گھر کی بات گھر والے جانتے ہیں، باہر والا گھر کی بات کیا جانے؟ تو رسول اللہ کے گھر کی بات گھر والے سے پوچھی جائے گی یا باہر والے سے؟ تو انہوں نے کہا بھائی 3-4 طریقے ہیں رسول اللہ کا علم لینے کے لیے۔ بھائی کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا یا غلاموں سے لے لو، یا کنیزوں سے لے لو، یا ازواج سے لے لو، یا اصحاب سے لے لو۔ یہ ذرائع ہیں سرکار کا علم لینے کے ذرائع۔ مسلمان بتا رہے ہیں کنیزوں سے پوچھ لو، غلاموں سے پوچھ لو، صحابہ سے پوچھ لو، تبع تابعین سے پوچھ لو، اور ازواج سے پوچھ لو۔ تو بھائی اہل بیت سے کیوں نہ پوچھو؟ ان کا نام کیوں نہیں؟ تو وصایت ہو گئی، خلافت ہو گئی، اولی الامر ہو گیا، وزیر ہو گیا، علمدار ہو گیا۔ اب رہا یہ لفظ ولایت میں ولی، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ یہ علی پہ ولایت کیوں ختم ہوئی؟ اس کے معنی ولایت کو آگے جانا ہے۔ اس لیے کہ علی وہ چیز ہے جہاں کوئی چیز رکتی نہیں۔ اگر علم علی پہ ختم ہو تو علم کو آگے جانا ہے، نسل علی سے آگے جائے گی، ہے نا؟ دروازے سے علم جا رہا ہے، امامت جا رہی، تو اب ولایت بھی آگے جائے گی۔ اور اگر آگے نہ جاتی تو یہ جگہ جگہ مزار نظام الدین اولیاء ولی، شہباز قلندر، داتا یہ بھی ولی، چشتی صاحب وہ بھی ولی، یہ بھی ولی شاہ قلندر، ارے سب ولی، ارے سب ولی۔ پانی پت میں ولی، شیون میں ولی، لاہور میں ولی، گلی گلی میں ولی۔ اور جو علی کے گھر والے، جو علی کی زبان چوس رہے ہیں، جو علی کی گود میں کھیل رہے ہیں، یہ سب کہاں سے ولی بن گئے؟ کس واسطے سے بنا؟ کوئی 33 پشتوں میں ولایت لے رہا ہے، کوئی 40ویں پشت میں۔ اے جو پہلی پشت ہے پہلے اس کی بات تو کر لو کہ علی کی ولایت کا پہلا وارث کون ہے؟ پہلے امام حسن ولی ہے، پھر امام حسین ولی ہے، اور پھر اس کے بعد اعلان ہو گیا عباس ولی ہے۔ اب میں اپنے موضوع پہ آیا، گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے ہوش میں آپ کو رکھ کے بات کرنی ہے، اس لیے کہ کربلا کی جب زیارتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری زیارتیں امام صادق معصوم نے لکھائی ہیں، جتنی زیارتیں آپ کے پاس ہیں حضرت علی اکبر، حضرت عباس کی، ہر زیارت میں کہنا پڑتا ہے آپ پہ سلام ہوئے ولی ابن ولی۔ ایسے ہی نہیں ہے مفاتیح الجنان کی زیارتیں ہیں، یہ جو ہم کو زیارت وارثہ، زیارت نائیہ، زیارت مبسوطہ، سب میں کہنا پڑتا ہے علی اکبر آپ ولی ہیں اور ولی کے بیٹے ہیں۔ عباس کو کہا جاتا ہے آپ ولی ہیں اور ولی کے بیٹے ہیں۔ اور ولایت کی سب سے بڑی پہچان جو ظاہر میں عوام کو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ نے علی کو کیا کیا وصیتیں کیں۔ مسجد میں ایک دن رسول اللہ نے اپنی وفات سے چند ہفتے پہلے ساری امت کو جمع کیا اور مولا علی کو بلایا، اور اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ میرے گھر سے کل اثاثہ میرا لے آؤ، جتنا میرا سامان ہے۔ اس میں ظاہر رسول اللہ کا سامان کیا تھا؟ ابائیں، قبا، کمر کا پٹکا، امامہ، کرتا، نالین، تلواریں، عصا، نیزے، انگوٹھیاں،
جو جو پیغمبر جب پہنا آپ نے وہ سب لے آؤ۔ جب سارا سامان آ گیا تو ایک خطبہ دیا آپ نے، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا یا علی اٹھو اور یہ سارا سامان میری زندگی میں اپنے قبضے میں لے لو، اس لیے کہ تم میرے وصی ہو۔ اس پہ کبھی آپ غور کیجئے گا کہ بعد وفات نبی فدق چھنا، خلافت چھنی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں دیا کہ رسول کے کپڑے ہمیں دے دو اور عصا دے دو اور تلوار دے دو اور انگوٹھیاں دے دو، اس لیے کہ عرب والوں کو معلوم تھا ہم وارث نہیں ہیں، یہ چیزیں بیٹے کو ملتی ہیں، بیٹی کو ملتی ہیں، باہر والوں کو نہیں ملتی، اس لیے دعویٰ نہیں کیا۔ ورنہ دربار خلافت میں دعویٰ ہو سکتا تھا کہ سیدہ جتنا سامان ہے رسول اللہ کا، چونکہ وارث ہمیں، لاؤ سارا سامان ہمیں دے دو، اس میں رسول کا مسلح بھی ہے۔ یہ نہیں ہوا تو سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ وارث کون ہے؟ جس کے پاس وہ چیزیں ہیں۔ مہر والی انگوٹھی وہ جو وہاں سے آئی ہے وہ بھی علی کے پاس ہے۔ مہر نبوت کی علی ہی لگا سکتے ہیں، اور ایسی لگائی کہ نبوت ختم کر دی۔ ختم نبوت علی پہ، بختم علی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ختم نبوت پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ نہیں پتہ دلیل کیا ہے ختم نبوت کی۔ ایک ہی حدیث ہے، یا علی میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون ہو، لیکن ہارون نبی تھے، میرے بعد نبوت نہیں ہے، لیکن ہو تم ہارون، لیکن نبوت نہیں ہے۔ یعنی نبوت نہیں ہے لیکن جو عہدہ تمہارا ہے وہ نبوت سے کم نہیں ہے۔ ارے بھائی سامنے کی بات میں کیسے دلیل دے دوں؟ ذرا سی ذہانت استعمال کیجئے، نبوت ختم ہو رہی ہے، نبوت 1,24,000 فصلیں دے کے ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے اور قیامت تک ختم نہیں ہونا۔ تو جو عہدہ بند ہو گیا وہ بند ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا اور امام آئے گا۔